بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ روسی ڈرون کی نیٹو کے رکن ملک کی حدود کی خلاف ورزی، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ شدید ہو گیا۔ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ میں چین سے مدد مانگنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نیٹو کے رکن نہیں بن سکتے، یوکرینی صدر۔ چیچن سربراہ رمضان قادریوف اپنے فوجیوں کی کمانڈ کے لیے یوکرین پہنچ گئے۔ بھارتی میزائل چلنے کا واقعہ، امریکہ اور چین کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ کور کمانڈر کانفرنس، پاکستانی حدود میں بھارتی میزائل گرنے پر تشویش کا اظہار۔ اسلاموفوبیا قرارداد منظور ہونے پر بھارت تلملا اٹھا۔ روس کا امریکی صدر اور کینیڈین وزیر اعظم پر پابندی کا اعلان۔ امریکہ کی یوکرین کے لیے 13 ارب 60 کروڑ ڈالر کی امداد کی منظوری۔ پاکستان اور عالمی منظر نامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے ہی تیسری عالمی جنگ کا خطرہ دنیا پر منڈلا رہا ہے۔ ایسے میں یہ خطرہ اس وقت مزید بڑھ گیا جب ایک روسی ڈرون طیارے نے نیٹو کے رکن ملک پولینڈ کی حدود کی خلاف ورزی کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی ڈرون طیارہ یوکرین کے شہر میں اڑ رہا تھا، لیکن پھر یہ پولینڈ میں گھس گیا، جو کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون دراصل حال ہی میں روس کے میزائل حملوں کا نشانہ بننے والی ملٹری بیس میں ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا۔ اس حملے میں 35 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ روسی ڈرون یوکرین کی حدود سے نکل کر پولینڈ میں داخل ہوا اور جیسے ہی واپس آیا تو اسے یوکرین کی فورسز نے مار گرایا۔ روس کی جانب سے نیٹو کی حدود کی خلاف ورزی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کچھ روز پہلے ہی برطانیہ کے وزارت صحت ساجد جاوید نے اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر روس نے نیٹو کے کسی بھی علاقے پر حملہ کیا تو ہم اس سے جنگ شروع کریں گے۔ اگر کسی روسی فوج کے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن بھی نیٹو کی حدود میں آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ روس کے ساتھ جنگ ہے اور نیٹو اس کا بھرپور جواب دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ میں چین سے مدد مانگنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ روس کے پاس آپریشن جاری رکھنے کی اپنی صلاحیت موجود ہے۔ اس معاملے پر چینی وزارت خارجہ کا بھی رد عمل سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین کے معاملے پر چین کو نشانہ بناتے ہوئے غلط معلومات پھیلا رہا ہے جو بدنیتی پر مبنی ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کرے اور کشیدگی کو ہوا دینے کی بجائے حالات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین کی جنگ پر پابندیوں کے بعد روس نے چین سے فوجی اور معاشی مدد مانگی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نیٹو کے رکن نہیں بن سکتے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی نے منگل کے روز عسکری حکام سے ویڈیو خطاب میں کہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی سالوں تک یہ سنا کہ یوکرین کے لیے نیٹو کے دروازے کھلے ہیں، اب ہم سن رہے ہیں کہ یوکرین نیٹو میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں بن سکتا، یہ درست ہے اور اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل روس سے جنگ میں شدت آنے کے خدشے کے بعد یوکرین نے یورپی یونین میں شمولیت کی بھی باضابطہ درخواست کی تھی، جو منظور کر لی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کی نیم خود مختار مسلم اکثریتی آبادی والی ریاست چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف
چیچن دستوں کی کمانڈ کے لیے یوکرین پہنچ گئے۔ رمضان قادریوف کی جانب سے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر اعلان کیا گیا کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت کیف سے کچھ ہی دور اپنی فوج کے ساتھ موجود ہیں۔ یوکرینی قیادت کو پیغام دیتے ہوئے چیچن رہنما کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس اب مزید وقت نہیں بچا، اس لیے بہتر ہے کہ سرنڈر کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ رمضان قادریوف کا مزید کہنا تھا کہ ہم نازیوں کے کیف سے 20 کلومیٹر دور ہیں، جلد ہی ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جن میں رمضان قادریوف کو چیچن فوجیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ کیف پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ کیا رہے کہ یوکرین کی حالیہ جنگ کے آغاز سے ہی چیچن دستے روسی فوج کے ہمراہ اگلے محاذ پر موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 10,000 سے زائد چیچن جنگجو یوکرین میں موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین نے میزائل واقعہ پر بھارت اور پاکستان کو ایک دوسرے سے براہ راست مذاکرات کرنے کی تجویز دے دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستانی حدود میں میزائل گرنے کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے وضاحت دی ہے کہ معمول کے مرمتی کام کے دوران میزائل غلطی سے چل گیا تھا۔ پاکستان نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے میزائل کے غلطی سے چلنے کی تحقیقات دونوں ممالک کے حکام پر مشتمل کمیٹی سے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے مطالبے کے بعد چین اور پاکستان کی جانب سے بھی اس معاملے پر دونوں ممالک کو براہ راست مذاکرات کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ میزائل گرنے کے واقعے سے پیدا ہونے والے تناؤ کے خاتمے کے لیے ہم دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کی حمایت کریں گے۔ امریکی ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اور پاکستان اپنے گرد اہم ایشوز کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کریں جس سے خطے میں کشیدگی میں کمی واقع ہو۔ گزشتہ روز چین نے بھی واضح انداز میں میزائل گرنے کے واقعے کی مشترکہ تحقیقات کے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی تھی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ دونوں ممالک نہ صرف براہ راست مذاکرات کریں بلکہ میزائلوں اور ہتھیاروں کی مینٹیننس کے شیڈول سے ایک دوسرے کو پیشگی اطلاع دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی جس میں پاکستانی حدود کے اندر بھارتی میزائل گرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی صدارت میں 248ویں کور کمانڈر کانفرنس GHQ میں منعقد ہوئی جس میں ملکی سلامتی اور سرحدوں کی صورتحال پر بغور جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ بھارت کی جانب سے پاکستان کی حدود میں میزائل گرائے جانے کے واقعہ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈر نے ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 15 مارچ کو منظور کی گئی اسلاموفوبیا کے عالمی دن کی قرارداد پر بھارت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا ہے کہ بھارت امید کرتا ہے کہ یہ قرارداد مستقبل میں پیش کی جانے والی مخصوص مذاہب فوبیا قراردادوں کے لیے نظیر نہیں بنے گی، جس سے اقوام متحدہ ایک مذہبی کیمپ کی صورت اختیار کر لے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہندوستان کے 1.2 بلین سے زائد پیروکار ہیں، بدھ مت کے 535 ملین سے زائد اور سکھ مت کے 300 ملین سے زائد صرف ایک مذہب کے ساتھ فوبیا مخصوص نہیں کریں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ایک خاندان کی طرح برتاؤ کرے اور ایسے مذہبی معاملات سے بالاتر رہے جو ہمیں ہم آہنگی کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے بجائے تقسیم کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین پر چڑھائی کے بعد عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے والے روسی حکام نے کینیڈین وزیر اعظم اور امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں پر جوابی پابندیاں عائد کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ماسکو حکومت نے جسٹن ٹروڈو، جو بائیڈن اور دیگر امریکی اعلیٰ حکومتی اہلکاروں پر روس میں داخلے پر پابندی عائد کی اور موجودہ اثاثے بھی منجمد کر دیے۔
روسی پابندیوں کے شکار ہونے والوں کی فہرست میں امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن، سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف ولیم برنس اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون سمیت دیگر حکام شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ سمیت دیگر ممالک نے ماسکو حکومت پر پابندیاں عائد کیں، جس کے جواب میں روسی حکومت نے مذکورہ پابندیوں کا اعلان کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے 13 ارب 60 کروڑ ڈالر کی امداد کی منظوری دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے امداد کے بل پر دستخط کر دیے۔ امریکی امداد یوکرینی مہاجرین اور دفاعی ضروریات کے لیے استعمال ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ملک کے دفاع کے لیے ہم یوکرینی عوام کے ساتھ ہیں، ہم یوکرین کی ہر طرح سے مدد جاری رکھیں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔